السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو صفائی سے متعلق ہے۔ گھر کا ماحول تبھی پرسکون ہوتا ہے جب گھر میں داخل ہوتے ہی صفائی ستھرائی سے تازگی کا احساس ہو۔ رمضان سے قبل گھر کو نئے سرے سے اور اس کے ایک ایک کونے کو اچھی طرح سے صاف کیا جاتا ہے۔ گھر کی مکمل صفائی کرتے ہوئے چند باتوں کا دھیان رکھیں۔ اس مہینے میں جہاں خاص تیاریاں کی جاتی ہیں وہیں عبادت کرنے پر بھی خاص توجہ دی جاتی ہے۔ خاتون خانہ کی ذمہ داریاں اس مہینے میں خصوصی طور پر بڑھ جاتی ہیں۔ رمضان سے قبل بیشتر گھرانوں میں صاف صفائی کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہر خاتون خانہ چاہتی ہیں کہ ان کے گھر کا کونا کونا چمکتا نظر آئے۔ خصوصاً کچن کی صفائی زیادہ کی جاتی ہے کیونکہ رمضان میں نت نئے پکوان کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان باتوں کے پیش نظر خواتین کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ ابھی سے صاف صفائی کر لیں تاکہ رمضان کے دوران عبادت کرنے کے لیے بھی مناسب وقت نکال سکیں اور پورے ماہ صفائی کی فکر نہ ہو، کیونکہ 11 مہینوں کے بعد یہ مہینہ آتا ہے جس میں عبادت خوب کی جاتی ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے ہی پوری مہینے کی خریداری کر لی جاتی ہے۔ برتن دھونے کا سامان۔ رمضان میں برتنوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ ڈشز ہونے کی وجہ سے زیادہ برتنوں کا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے، لہٰذا زیادہ ڈش سوپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈش سوپ ہو، کچن کا تولیہ ہو، ٹیشو پیپر، برتن دھونے کے لیے اسفنج وغیرہ زیادہ تعداد میں خرید لیں تاکہ یہ چیزیں جلدی ختم ہونے کی صورت میں آپ کو بار بار مارکیٹ کا چکر نہ لگانا پڑے۔ کچن کی صفائی۔ کچن کو دھو کر صاف کر لیں۔ یہ بات سوچ لیں کہ رمضان کے دوران کچن کی صفائی روزانہ کرنی ہے، یعنی کہ رمضان میں پہلے دن کے برتن دوسرے دن تک نہ پڑے رہنے دیں، فوراً ہی انہیں دھو ڈالیں۔ دوسرے دن تک پڑے رہنے سے برتن پر چکنائی مزید پکی ہو جاتی ہے اور آپ کے لیے اتنے برتنوں کو دھونا آسان نہیں ہوگا۔ روز کا کام روز کریں۔ رمضان سے پہلے کچن کی تمام کیبنٹس کو کھول کر دیکھیں، ان میں سے فالتو سامان کو نکال لیں اور ضرورت کی چیزیں سیٹ کر لیں۔ رمضان کے دوران استعمال ہونے والے برتن، پیالے، پلیٹیں، چمچ وغیرہ دھو کر ایک طرف کر کے رکھ لیں تاکہ ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ عام دنوں سے زیادہ برتن نکال کر رکھیں کیونکہ دوران رمضان افطار کے وقت زیادہ برتنوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچن کی صفائی کرتے وقت سرکہ کا استعمال کریں، اس سے صفائی بھی آسانی سے ہو جائے گی اور بیکٹیریا سے بھی نجات مل جائے گی۔ روزانہ استعمال ہونے والے برتنوں کو ایک بار کپڑے سے پونچھ کر رکھ دیں۔ چولہے کی گہرائی سے صفائی کریں۔ کچن کی درازوں میں رکھے ڈبوں پر اکثر دھول جم جاتی ہے، انہیں نرم کپڑے سے صاف کر کے رکھ دیں۔ پورے گھر کی صفائی ایک ہی دن نہ کریں بلکہ ایک دن کچن کی صفائی کے لیے مختص کریں کیونکہ کچن کی صفائی کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ فریج کی صفائی۔ فریج کا پورا سامان نکال کر باہر رکھ دیں۔ ایک نرم کپڑے میں تھوڑا سا سوڈا اور پانی ملا کر اچھے سے صفائی کریں۔ یہاں سوڈے سے مراد بیکنگ سوڈا ہے۔ ایسا کرنے سے فریج کی بدبو چلی جائے گی۔ فریج کے ہر حصے کو صاف کر کے واپس سارا سامان رکھ دیں۔ کوشش کریں کہ پرانی چیزوں کو نکال کر نئی چیزوں کے لیے جگہ بنائیں۔ کاٹ کر رکھی جانے والی سبزیوں اور پھلوں کو فریز کر لیں۔ فروزن کھانوں کو ایک طرف۔ پلاسٹک بیگز میں موجود چیزوں کے نام اس پر ضرور لکھیں تاکہ انہیں پہچاننے میں آسانی ہو۔ اکثر رمضان سے قبل گھر میں پردے، بیڈ شیٹ، تکیہ کور، دری، چادریں وغیرہ نئی استعمال کے لیے نکالی جاتی ہیں۔ چادریں اور بستر نیا نیا اچھا لگتا ہے، مگر استعمال شدہ چادریں اور بستر کو دھونا بھی ایک مشکل کام ہے۔ انہیں ایک ساتھ نہ دھوئیں بلکہ آج بیڈ شیٹ اور تکیے کا کور دھو لیں اور اگلے روز پردے دھو لیں۔ اس طرح آپ پر بوجھ نہیں پڑے گا اور کام بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ اس طرح فرش کی بھی ایک بار اچھے سے صفائی کر لیں۔ فرش صاف کرنے کے لیے بازار سے ملنے والے لیکوڈ استعمال کریں۔ فرنیچر میں چمک لانے کے لیے اور داغ دھبے ہٹانے کے لیے پالش کا استعمال کریں کیونکہ گیلے کپڑے سے مٹی تو اتر جائے گی لیکن اس سے لکڑی کا رنگ متاثر ہوگا۔ قالین کی صفائی کے لیے اسے کمرے سے نکال کر کھلی جگہ پر لا کر جھاڑیں، اس دوران اسے دھوپ بھی لگ جائے گی۔ گھر کی دیواروں کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لیں، گھر کے جالے اتار لیں، کارپیٹ جھاڑ لیں یا ڈرائی کلین کروا لیں۔ ٹائلز میں پھنسی مٹی کو نکالنے کے لیے پانی میں بیکنگ سوڈا ملائیں اور اس محلول کو مٹی والی دراڑوں میں ڈال کر پرانے استعمال شدہ ٹوتھ برش سے صاف کر لیں۔ کیا آپ نے بھی رمضان کی تیاری کر لی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں تاکہ اس معلومات سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی ضرور پریس کر لیں۔ جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بے حد شکریہ اور آپ سب کا بھی شکریہ۔